انگور اٹھایا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذہ فی العرب، یہ بول میں نے عرب میں تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں نینوا سے ہوں، بابل عراق۔ آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ نبی تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یونس بن متہ کون تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی۔ تو آپ کے پاؤں میں گر کے آپ کے پاؤں چومے اور کلمہ پڑھ لیا، آپ کو سارے زخم بھول گئے۔ اور جب وہ عداس واپس پہنچا تو عتبہ نے کہا تو بے دین ہو گیا، تیرا دین اس سے اچھا تھا۔ کہا نہیں، یہ سچا اور آخری نبی ہے۔ اب جو میرے نبی نے الفاظ کہے نا، اس میں جو درد ہے وہ تو کوئی بڑے سے بڑا فن خواں بھی اس درد کو الفاظ میں نہیں لا سکتا، لیکن اللہ سے جو مکالمہ کیا، اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ آج میں گلہ کرتا ہوں، اتنے بڑے محبوب، اللہم انی اشکو الیک، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ذو فقوت، تو نے مجھے ضعیف بنایا، کمزور بنایا، وقلت حیلتی، اور میرے پاس اسباب کوئی نہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، وحوانی علی الناس، اور تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے قیمت کر دیا، تو نے مجھے الی من تکلونی، کیا میں کیسے بتاؤں؟ میں جب بھی یہ دعا سناتا ہوں میرے اپنے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی عدو یتجہمنی، ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، وَإِلَىٰ بَعِيدٍ لَا يَعْرِفُنِي، یا ایسے نادانوں کے حوالے کر دیا جو مجھے جانتے نہیں، مَعَ ذَلِكَ ان كنت راضيا فلا ابالي، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ یہ اشعار تو ابو فراس ہمدانی کے ہیں، لیکن فٹ یہاں ہوتے ہیں، اے اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا میرا تعلق قائم ہے، اور دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیری محبت کا پیالہ مجھے پینے کو مل جائے تو میرے لیے دنیا کے سارے پانی ریت کا سایہ ہیں، ریت کی چمک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیری میری محبت قائم ہے تو ہر شے آسان ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے اشعار اس موقع کے لحاظ سے بیان کیے تو ایک دم آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں اس کائنات کی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سر کو پکڑ کے یوں اٹھایا اور چھری ہاتھ میں لی اور آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے، نہیں یا اللہ، یہ دیکھ تیرے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں۔ تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، اور ایک جب ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، اور جبریل اترے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر، یا رسول اللہ مرنا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین، اب مجھے حکم دے میں ان کو ان 2 پہاڑوں میں سے پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے
ایمان والے پیدا کرے گا۔ تو یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، اللہ کی قسم۔ میرے نبی کی ساری اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، 17 اہل بیت، 17۔ 2 سال کے عبداللہ پر بھی رحم نہیں کیا، حرملہ کے تیر نے گلے کے پار نکل گیا۔ اور وہ پاکیزہ جسم جس کو میرے نبی نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، جب ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام کا سر رکھا گیا تو اس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان کو چوما ہوا ہے۔ کہ جب یزید کے دربار میں سر پہنچایا گیا، اس نے بھی منہ پہ چھڑی ماری، تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، کہ یزید یہ ظلم نہ کر، ان ہونٹوں پہ میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے۔ دیکھنے میں عذاب نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جتنے پانی میں ڈوب گئے سب شہید ہو گئے۔ مجھے بہت دل کٹا جب میں نے وہ دیکھا سین کہ وہ چھوٹے معصوم بچے اسکول کے اوپر چڑھ گئے، چھت پر چڑھ گئے، نیچے لکھا تھا 150 بچے، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، اتنے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن پانی کا ریلا آیا اور پورے اسکول کو اور ان بچوں کو بہا کے لے گیا۔ اس میں جتنے پانی میں ڈوب کے گئے، عورتیں گئیں، مرد گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، بچے گئے، اللہ کی قسم سب شہداء ہیں۔ یہ سارے بچے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ اہل ایمان کے معصوم بچے جب ویسے بھی مر جائیں گھر میں تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نگرانی دی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پانی میں جائیں، آگ میں جل جائیں، اللہ نہ کرے، سانپ کاٹ لے، اللہ نہ کرے، یہ سب پیٹ کی بیماری میں چلا جائے، یہ سب شہید ہیں۔ تو دیکھنے میں بنیر پر بڑی تباہی آئی ہے، لیکن آخرت کو ساتھ جوڑیں تو یہ جتنے مر گئے سب کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ جو پیچھے بچے ہیں ان کے لیے ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے۔ میرا تو ایک مرا تھا، آج تک میرا زخم نہیں بھولتا۔ پوری نسل لوگوں کے سامنے بہہ گئی، ڈوب گئی، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نہ اولاد رہی، نہ بیوی رہی، نہ ماں باپ رہے۔ کئی میں نے ویڈیو دیکھی، اکیلا آدمی ہے، 8-9 افراد بہ گئے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان جو باقی بچے ہیں ان کے گھر بنانے ہیں، ان کو کھانا دینا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کا امتحان ہے اس وقت۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دینے والا کہ وہ اسے کئی گنا کر کے بڑھا کے دے گا قیامت کے دن؟ یا ابن آدم افرغ من کنزک عندی، آدم کی اولاد، یہ دنیا کے بینکوں میں تو سود اور حرام چل رہا ہے، تو میرے بینک میں اپنے پیسے جمع کرا دے، لا غرق ولا حرق ولا سرق۔ بینک ڈوبتے ہیں، بینک کرپٹ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ چوری ہوتا ہے۔ اوفی کہو یوم احوج تکون الیہ، قیامت کے دن تو پائی کا محتاج ہوگا، میں سب تیرا کئی گنا کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔
تو اس وقت پورے پاکستان کے مالداروں کا امتحان ہے. میرے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. 22 میں سیلاب آیا تھا اور میں نے اپیل کی تھی اور بہت لوگوں نے مدد فرمائی اور ہم نے کتنے گھر بسائے، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی. مسلم کا گھر گرا، ہندو کا گھر گرا، سب گھر اللہ نے ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے.